السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، جب کوئی شخص کسی بے سہارا اور تنگ دست پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں کہ اس کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اگر کوئی کافر بھی کسی بے سہارا اور کسی تنگ دست شخص کی مدد کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور عالم دین گزرے ہیں۔ آپ ایک سال حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے کعبے کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کہا کہ عبداللہ بن مبارک، جب تم یہاں حج سے فارغ ہو جاؤ تو بغداد پہنچنا۔ بغداد میں فلاں محلہ ہے، وہاں پر ایک شخص رہتا ہے جس کا نام بحرام ہے اور وہ مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی عبادت کرنے والے کو۔ وہ اللہ کو تو نہیں مانتا، وہ آگ کی عبادت کرتا ہے، آگ کو خدا مانتا ہے۔ فرمایا اس مشرک مجوسی کے پاس جانا، اس بحرام نامی شخص سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، خدا تجھ سے خوش ہو گیا تیری نیکی سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی۔ آپ نے فوراً وضو کیا، نماز 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی اور پھر کعبے کا طواف کیا۔ پھر اس کے بعد آپ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ پھر 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر یہی کہا کہ تم حج مکمل کرنے کے بعد سیدھے بغداد جاؤ، اس بحرام نامی مجوسی سے ملاقات کرو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنا حج مکمل کیا، آپ بغداد گئے اور اس شخص کو تلاش کرتے کرتے اس کے مکان پر پہنچے۔ پوچھا کیا تو ہی وہ بحرام مجوسی ہے؟ وہ بڑا بوڑھا شخص تھا۔ اس نے کہا ہاں میں ہی بحرام ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تیری کوئی ایک نیکی بتا جو تو نے کی ہو۔ اس نے کہا میں کوئی نیکی نہیں کرتا، کوئی اچھا کام نہیں کرتا، بس میں آگ کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ نہیں، یاد کر، کوئی نہ کوئی تیری ایک اچھائی ہوگی، کوئی تیری نیکی ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہاں، کہ چند دن پہلے ایک رات ایک خاتون میرے پاس آئی ہوئی تھی چراغ لے کر۔ اس نے کہا کہ میرے گھر کا چراغ بجھ گیا ہے، آپ مجھے اپنے چراغ سے روشنی دے دیں۔ تو اس بحرام مجوسی نے اپنے چراغ سے اس کا چراغ جلا کر اس کو دے دیا۔ وہ خاتون چراغ لے کر گھر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ وہ آئی۔ اس بحرام نامی مجوسی نے اپنا چراغ تو رات کے وقت میں بجھا دیا تھا، لیکن اس خاتون کو دیکھ کر پھر اس نے چراغ جلایا۔ پوچھا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ واپس چلی گئی۔ اس بحرام نامی مجوسی شخص نے سوچا کہ شاید یہ کوئی جاسوس ہوگی، میرے گھر کے تعلق سے کچھ خفیہ باتیں معلوم کرنے کے لیے آ رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے اس کا پیچھا کیا، اس کے مکان تک گیا۔ جیسے ہی وہ خاتون مکان کے اندر داخل ہوئی، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس خاتون کی 4 بیٹیاں ہیں اور وہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہیں کہ اے ہماری ماں، اب بھوک اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سک رہے ہیں۔ اگر ہمارے لیے آپ کچھ کھانے کا انتظام نہیں کریں گی تو ہماری جان جا سکتی ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لانا چاہ رہی تھی، میں اس مجوسی کے پاس گئی، میرے دل سے آواز آئی کہ جو مجوسی ہے، مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے، میں اس کے پاس جا کر کیسے مدد لوں، میں اس کے پاس جا کر ہاتھ کیسے پھیلاؤں؟ مجھے حیا آ گئی۔ میں نے اپنے رب کی ذات پر یقین کیا۔ میں نے اللہ سے کہا کہ مولا، میری 4 بیٹیاں ہیں، اب ان کی زندگی تیرے حوالے ہے، میں تیرے سوا کسی کافر کے آگے، کسی مشرک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھا رہی تھی۔ اس بحرام نامی مجوسی نے یہ ساری باتیں سنی۔ وہ سیدھے اپنے گھر گیا، ایک بڑے سے برتن میں کھانے پینے کی ساری چیزیں اس نے جمع کر لی اور لا کر اس خاتون کو دے دیا۔ وہ خاتون بڑی خوش ہوئی۔ اس کی 4 بیٹیوں نے بھی اس کے حق میں دعائیں کی اور انہوں نے اپنی بھوک اس سے مٹا لی۔ وہ واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی زبان سے یہ سنا تو آپ نے فرمایا تیری یہی نیکی اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ میں تجھ سے کہہ دوں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور حضور نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے۔
جب اس مجوسی نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ وہ کتنا پیارا رب ہوگا کہ میں نے زندگی بھر اس کی نافرمانی کی، زندگی بھر میں شرک کرتا رہا، لیکن ایک مرتبہ میں نے اس کی ایک بے سہارا بندی کی مدد کر لی، وہ رب مجھ سے راضی ہو کر یہ خوشخبریاں مجھے سنا رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ جیسے مشرک کے لیے سلام بھیج رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس نے اسی وقت میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو آپ غور کریں کہ ایک بے سہارا شخص، جو بھی ایک بے سہارا ہماری نظروں کے سامنے ہو، رشتہ داروں میں ہو یا دوست و احباب میں ہو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور اللہ نے ہمیں مدد کرنے کی طاقت عطا کی ہے، تو اپنی طاقت کے لحاظ سے ان کی مدد کریں۔ جب ہم ان کی مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی غیبی طریقے سے ہماری مدد کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بندے کی مدد کرتے رہتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے، اللہ غیب سے ہماری مدد کرتا رہے گا۔ تو لہٰذا کسی بھی بے سہارا یا غریب یا بھوکے کو دیکھ کر اپنی نظر نہ پھیر لیں، نظر انداز نہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔